تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول معزز اور مکرم ہیں، ان کی شان بڑی ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ آیت نمبر 254 میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش ہرگز نہیں چلے گی، اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہے۔ قرآن کی عظیم آیت جو کہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، یہ آیت قرآن کی سردار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے اذن سے ہی اس کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ اس مناظر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 259 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ان کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتاتے ہوئے ان پر 100 سال موت کو طاری کر کے پھر دوبارہ 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کا سامان اسی طرح تر و تازہ رہا، گلا سڑا ہرگز نہیں، جبکہ ان کا دراز گوشت یعنی گدھا اس عرصے میں گل سڑ چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی زندہ کر کے یہ بتایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ دکھایا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے چاروں پہاڑوں کی طرف پھیلا دیے۔ پھر جب انہوں نے ان پرندوں کو ان کے معروف ناموں سے بلایا تو ایک لمحے میں ان کے منتشر اجزاء یکجا ہوئے اور ان میں جان پڑ گئی، اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس چلے گئے۔ پھر آیت نمبر 261 میں مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر بندے کے اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے مطابق 1400 گنا تک جائے گا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر احسان جتلانے اور ریاکاری سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 263 اور 264 میں ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو 2 مثالوں کے ذریعے واضح فرمایا گیا، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ناقص اور ناکارہ چیز ہرگز نہ دو۔ جب انسان خود نفیس اور عمدہ اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسا ہی مال خرچ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے وہی لوگ بخل کرتے ہیں کہ جنہیں شیطان فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ پھر بتایا کہ صدقہ کسی دینی حکمت کے تحت ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، مگر چھپا کر دینا افضل ہے۔ آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات اور خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ یا پھر دین کے کسی کام، مثلا دین کی تعلیم و تعلم، دین سیکھنا اور سکھانا، اس میں مشغول ہیں، اور انہیں جو دین حاصل کر رہے ہیں، جو دین سکھا رہے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، انہیں طلب معاش کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہ پھریں، لیکن حقیقت حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ اور پھر آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ سود خور کی مثال ایسی ہے جیسا کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی کی خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمہ سابقہ مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود کو چھوڑ دے۔ اور سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تنگ دست اور مقروض کو مہلت دو، یا ہو سکے تو اس کا قرض
معاف کر دو۔ پھر آیت نمبر 282 میں مالی معاملات اور تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ دستاویز شکل یعنی ڈاکومنٹیشن دو، پھر ادائیگی کا وقت مقرر کرو کہ کب ادائیگی کی جائے گی، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والوں کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا فرض ہے، مقروض نادان کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ پھر تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے، گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینا چاہیے، گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ عاقدین کی ذمہ داری ہے، گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، پھر گواہی چھپانا یہ گناہ ہے، حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے، پھر اگر دستاویز ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے، اور آخر میں فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 284 میں فرمایا کہ تم اپنے دلوں کی کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ پھر آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، یعنی یہ نہ ہو کہ بعض نبی کو مانے اور بعض نبی کو نہ مانے، بعض کو مان لے اور بعض کو ماننے سے انکار کر دے۔ پھر آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسے حقوق کا مکلف نہیں بناتا کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، ہر انسان کو اپنے نیک اور بد عمل کا جواب دینا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تعلیم فرمائی، اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور اے ہمارے رب تو ہم پر احکام یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ تیسری سورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 89 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت میں عقائد اور احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا ذکر اور الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کا رد ہے۔ عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا ذکر، الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کا رد ہے۔ قرآن مجید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کی شبہات کو دور کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نصف رد عیسائیت جبکہ تہائی یہودیوں کے قبائح اور جرائم کے بیان پر مشتمل ہے۔ احکام شرعیہ میں فرضیت حج، جہاد، سود کی تحریم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا اور منافقین کو زجر و توبیخ کا بیان ہے۔ سورت آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت اور تورات و انجیل کے مصدق اور مؤید ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت سے ماؤں کے ارحام میں اپنی مرضی کی صورتیں تخلیق فرمانے کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ آیات قرآنی 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 محکم، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی دلالت اپنے معنی اور مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہے۔ ان میں تمام شرعی احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، حدود و فرائض اور اوامر یعنی what to do اور what not to do کا بیان ہے۔ نمبر 2 متشابہ آیات، متشابہ آیات ان پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے، جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہے، ان کی مراد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کا محمل نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ ہوتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
اور جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ ساری آیات ہمارے رب کی جانب سے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں بتایا گیا کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میں اعلان، سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی باڑی یعنی مال متاع دنیا، مختلف زمانوں میں اس کی ظاہری صورت جو بھی ہو سکتی ہے، اس کی رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان سے بدرجہ بہتر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں جو کہ جنت میں عطا کی جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں مومنین مخلصین کا یہ شعار بتایا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ان پر ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا گیا اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ دین سے ان کے انحراف اور اعراض کا سبب ان کی خوش فہمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم میں یعنی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اے نبی کہو اللہ ملک کے مالک تو جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا طلبگار ہو تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ پھر آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 64 تک حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد ہیں، ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فازوق ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ وہ بیٹے کی امید لگائی بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کا مطلب عبادت گزار ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے اور حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرایا گیا۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پھر حیران ہو کر کہا کہ اے مریم کی یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ابھری کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور یہ ذوات فاضلہ کے قریب دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے پاس جا کر دعا کرنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ تب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔
پھر جب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک فرشتے نے انہیں آ کر بشارت دی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں گے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں اور بظاہر نا امیدی کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی نشانی بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، اور ان کے یہ اوصاف بیان فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، گہوارے اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، اور انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ جب حضرت مریم نے بن بیاہی ماں بننے پر حیرت کا اظہار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندے بنا کر ان میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا دینا، مردے کو اپنے ہاتھ سے لمس سے زندہ کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور ان سب معجزات کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، تو تم بھی اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر حواریوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حور کے معنی سفید کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ پھر جب کسی شخص کے مخلص مصاحب کو حواری کہا جانے لگا تو اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا، اور نجران کے نصارہ نے قطعی دلائل آنے کے باوجود دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات پر اتفاق کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہوگی، شرک کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار ترک کرنا ہوگا۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہ ہوئے جو ان کی ہٹ درمی کا واضح ثبوت ہے۔ آیت نمبر 67 میں اہل کتاب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی اور نصرانی ہونے کی غلط بیانی، حضرت ابراہیم کے ملت حنیف پر ہونے اور مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے اہل کتاب کی کئی اخلاقی برائیوں اور بددیانتیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 81 میں عالم ارواح کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد دیا، فرمایا اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیج کر جو کتاب اور حکمت دوں، پھر بالفرض تمہارے پاس میرا وہ عظیم رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا اور ضرور بھی ضرور اس رسول کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نصرت اور حمایت کا ہر نبی پابند تھا،
کہ جب ان کے دور میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آتے اور ان کے دین کی مدد کرتے۔ پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کو اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی طور پر اظہار کیا۔ اس پارے کی آخری آیات میں یہ فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا آ رہا ہے اور اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام قائم ہے وہ سارے کے سارے خوشی سے یا بغیر خوشی کے اس نظام اور اطاعت کے پابند ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دیتے ہوئے آئے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 86 تا 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کو سزا اور ان پر ہمیشہ عذاب اور اس میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کوئی مہلت ان کو نہ دینے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں آیت میں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان کیا گیا ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والوں اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کی ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر کہا کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیہ دے دیں تب بھی ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔